دوستو السلام علیکم۔ ہمارا معاشرتی نظام پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن میری وکالت جو ہے اس میں پہلا اصول ہی میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر ڈائیورسز کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے میرے پاس آتے ہیں تو میں سر توڑ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی صلح ہو جائے۔ ریسنٹ ٹائم میں بھی 1 سال تک ایک کیس چلا، بلکہ 1 سال سے زائد عرصہ، یہ تقریباً 1.5 سال کیس چلا ہے۔ ہم نے کانجوئل رائٹس کا دعویٰ کیا تھا کہ خاتون اپنے گھر آئے اور آباد ہو، عورت نے خلا کا دعویٰ کر دیا، سامان جہیز کا دعویٰ کر دیا، خرچے کا کر دیا، اور اس کے بچے تھے 2، ان کے نابالغ، ان کے خرچے کا دعویٰ کیا۔ ہم نے اس میں میں نے ذاتی طور پر اس میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ خلا نہ ہو۔ کچھ تو کرونا آ گیا، کورٹس بند ہو گئیں، معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ پہلی دفعہ جب بچوں کی انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے بحث ہوئی، بچے تو ماں کے پاس تھے، تو باپ کی طرف سے میں نے بات کی، تو میں نے وہاں پر جب بحث کر رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ ہم ہر صورت میں خاتون کو بسانا چاہتے ہیں۔ میرے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ آپ تو لڑکے کی طرف سے وکیل ہیں، لیکن دلائل آپ اس طرح کے دے رہے ہیں جیسے کہ آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوں، لڑکی کے وکیل صاحب تو یہ ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ بھی میری بیٹی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، میں یہاں پر اپنی اس بیٹی کی طرف سے بھی وکیل ہوں، اس بیٹے کی طرف سے بھی وکیل ہوں، کیونکہ جو آنے والے وقت میں ان کے دونوں بچوں کو تکلیف دہ مناظر دیکھنا پڑیں گے، بچوں نے جو فٹ بال بن جانا ہے، کھینچا تانی ہونی ہے، ماں کے پاس رہیں گے کیونکہ بہت چھوٹے ہیں تو باپ سے ملنے کے لیے آیا کریں گے، ماں بچوں کے دل میں نفرتیں بھرے گی اور یہ کھینچا تانی رہے گی، ان بچوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی، بچے نفسیاتی مریض بن جائیں گے، اور اس کا اثر ماں اور باپ دونوں پر بھی ہوگا جو کہ علیحدہ ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ٹالا جائے۔ میں نے جب وہاں پر گفتگو کی تو مخالف وکیل صاحب بھی جو تھے انہوں نے مجھے باہر نکل کر اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کلائنٹ کو اس بات پر راضی کروں کہ وہ خلا نہ لے۔ وقت گزرتا چلا گیا، خاتون نے عدالت میں آ کر بارہا کہا کہ جی میرا بیان لیا جائے، میں خلا چاہتی ہوں، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ خاتون کے بھائی، خاتون کے وکیل صاحب، خاتون کی بہنیں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے۔ واضح طور پر تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کے رویے سے مجھے لگا، اس لیے پھر میں نے بھرپور کوشش کی۔ اتنی کوشش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا کہ وہ گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ مجھے اس خاتون نے ٹیلی فون کیا کہ انکل، میں حالانکہ وہ خاتون خلا کے لیے بیان دے چکی تھی کہ میں نے اب اس کے ساتھ نہیں بسنا، اس نے مجھے فون کیا کہ انکل میں جو ہے خلا کو یونین کونسل میں سبمٹ نہیں کروایا، میں اپنی بیٹے کی خاطر، آپ کی باتوں نے میرے اوپر بڑا اثر کیا ہے، میں اپنے بیٹے کی خاطر بسنا چاہتی ہوں۔ یقین کیجئے گا کہ وہ لڑکی، وہ خاتون رو رہی تھی۔ تو اب میں نے اس کا بھرم بھی رکھنا تھا، یہ نہیں کہنا تھا کہ جی بس اس نے مجھے کہہ دیا کہ صلح کر لو، کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو میں نے یہ نہیں کہا اپنے کلائنٹ کو اور عدالت کو، جی اس خاتون نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ صلح کرنی ہے۔ میں نے اپنے کلائنٹ کو اور اس کے رشتہ داروں کو یہ کہا کہ عدالت نے ہمیں طلب کیا، میرے اور اس کے وکیل کو اور اس خاتون کو بھی بلایا ہے، اور وہاں پر ہمارا طے ہوا ہے کہ صلح کر لینی چاہیے۔ یوں میں نے وہ سیرا جو ہے وہ عدالت حضور کے سر پر باندھ دیا۔
اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ان دونوں کی صلح کی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو، عام طور پر جو خواتین تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرتی ہیں عدالت سے، ان میں سے صرف 50% ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر یا سسرال والوں کے رویے سے پریشان ہوتی ہیں، لیکن 50% ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو کسی شخص کے بہکاوے میں طلاق لیتی ہیں، کیونکہ اس شخص نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ چھوڑو بھئی، تم کس ظلم میں پڑی ہوئی ہو، چھوڑو تم، میں تمہیں یہ چیزیں، میڈیا اتنا سٹرونگ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا سٹرونگ ہوا ہے، موبائل فون آنے سے ریسٹرکشنز نہیں رہیں۔ یہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں، پہلے شوہر سے اگر اس نے تنسیخ نکاح کر لیا ہے، بعد میں وہ شخص شادی سے یا تو مکر جاتا ہے یا پھر شادی کر کے کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ جاتا ہے۔ ایسی خواتین بہکاوے میں آ کر اپنا گھر تباہ کر لیتی ہیں، شوہر کو بھی کھو بیٹھتی ہیں اور بند گلی میں پہنچ جاتی ہیں۔ اکثر پہلا شوہر ان کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے تنسیخ ہو چکی ہے، خلا لیا جا چکا ہے، اس لیے اب اس سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط تصور ہے۔ اس کے لیے کسی اور سے شادی کرنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ خلا لیا ہے، خلا کے بعد آپ کسی اور شخص سے شادی کیے بغیر بھی اسی شخص سے دوبارہ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ قرآن پاک کے مطابق حلالہ صرف شوہر کی طلاق پر ہوتا ہے۔ فیملی کورٹ صرف نکاح کو منسوخ کر سکتی ہے، عورت کو طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کے پاس ہے۔ چنانچہ اگر شوہر نے طلاق نہیں دی، صرف کورٹ نے صرف ڈگری دی ہے، تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہے۔ اس حوالے سے PLD 2013 لاہور 88 PLD 2015 FSC 43 جو ہے وہ ججمنٹس بھی ہیں۔ دوستو، ایک بہت اہم ایشو تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے کہ میرے تمام سننے والے اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم کو ہر لحظہ، ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔